سورۃ احزاب کی آیت نمبر 63 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ یسألک آپ سے سوال کرتے ہیں، الناس لوگ، عن الساعة قیامت سے متعلق، قل آپ فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وما یدریک اور تمہیں کیا خبر، لعل الساعۃ شاید کہ قیامت، تکون قریبا قریب ہی ہو۔ یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی خبر حقیقی کہ کب واقع ہوگی، وقت کی تعیین کے ساتھ، وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو اور بیچ کی انگلی کو اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ یعنی بیچ کی انگلی جس طرح کچھ آگے بڑی ہوئی ہوتی ہے، نکلی ہوئی ہوتی ہے، بس میں اتنا ہی قیامت سے پہلے آ گیا ہوں۔ قیامت بہت قریب چلی آ رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شاید یہ بھی منافقوں نے ہتھ کنڈا پکڑا ہوگا کہ جس چیز کا دنیا میں کسی کے پاس جواب نہیں، وہی بار بار سوال کرے، اور اس پر یہاں پر ذکر کر دیا کہ آپ اس کا جواب یہ ارشاد فرما دیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس طرح سے سوالات جو ہے وہ یہود سے پوچھ کر کرتے ہوں، تو اس کے لیے بھی اللہ نے ان کا جواب ارشاد فرما دیا تھا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ یعنی اس طرح کے وہ سوالات کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق بناتے ہوں کہ دیکھیں کہ یہ نبی ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ، لعن الکافرین اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر، وأعد لهم اور تیار کیا ہے ان کے لیے، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ۔ یعنی اس پھٹکار کا اثر ہے کہ وہ بے معنی سوالات کرتے ہیں اور اس کے انجام کی فکر نہیں کرتے۔ تو دراصل یہ جو لعنت ہے، لعنت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو ان سوالات کا یعنی جو اصل، یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس کا جو بیک اپ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، اور یعنی اللہ کی رحمت کے قریب نہیں آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل نہیں کرتے، آپ سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور یہ دور چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کی لعنت ان پر برس رہی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے قریب نہیں آ سکتے۔ خالدین فیہا ابدا، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ، لا یجدون وہ نہ پائیں گے، ولیا کوئی بھی دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا
عذاب و جہنم کا اس میں بھگتیں گے۔ یوم تقلب، جس دن تقلب الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اوندے ڈالے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، فی النار آگ میں، یقولون تو وہ کہیں گے، یا لیتنا اے کاش، اطعنا اللہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، واطعنا الرسول اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ یعنی جب اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، جہنم کی کھائی میں پھینک دیے جائیں گے، جہنم کی تہہ تک ان کو پہنچا دیا جائے گا، اس وقت یہ لوگ حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلا ہوتا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، تو آج یہ جو ذلت امیز عذاب ہے وہ آج ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن اس وقت کا یہ افسوس کرنا کسی کام نہ آئے گا۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک آنسو وہ جہنم کی سمندر جتنی آگ کو بجھا سکتا ہے، اور وہاں پر اگر وہ سمندر جتنا بھی روئے گا تو وہ جہنم کے ایک انگارے کو بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ تو وہاں کا افسوس کیا ہوا اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وقالو اور وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، انا اطعنا بے شک ہم نے اطاعت کی، سادتنا اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیل تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اب وہ ملامت کے طور پر وہ بڑوں پر اس کا الزام ڈال دیں گے کہ ہم نے اپنے سرداروں کی، وڈیروں کی، بڑوں کی ہم نے اطاعت کی، ان کی پیروی کی، ہم ان کے راستے پر چلتے رہے تو انہوں نے ہمیں راستہ سے ہٹا دیا، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، دو جماعتیں اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، ایک بڑوں کی جماعت ہوگی، ایک چھوٹوں کی جماعت ہوگی۔ جو بڑوں کی جماعت ہے وہ چھوٹوں پر لعنت کرے گی، اور جو چھوٹوں کی جماعت ہے یہ بڑوں پر لعنت کرے گی، اور یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کر دیا، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تھوڑی تمہیں گمراہ کیا، ہم نے تھوڑی تمہیں زبردستی اس راستے پر لگایا، تمہارے پاس خود ہدایت نہیں پہنچی تھی، تمہارے پاس عقل اور شعور نہ تھا کہ تم دیکھتے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے، تو لہٰذا یعنی وہ یہ کہیں گے کہ آج ہمارے اوپر ملامت نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ شیطان تو درمیان سے پہلے ہی نکل جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میں نے تو صرف تمہیں کہا تھا، میرا زور اور زبردستی تھوڑی تھی تمہارے ساتھ کہ تم میرے ہی راستے پر چلو، تم خود چلے تھے اس راستے پر۔ تو شیطان پہلے ہی نکل جائے گا، پھر یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر لعنت کریں گی۔ ربنا اے ہمارے رب، آتیہم تو دے انہیں، ضعفین دگنا، من العذاب عذاب، یعنی اے ہمارے رب تو انہیں دگنا عذاب دے۔ چھوٹے کہیں گے بڑوں سے متعلق کہ اے اللہ ہم ان کے کہنے پر ہم گمراہ ہو گئے، تو لہٰذا ہمارا عذاب بھی ان کو دے اور ان کی اپنی گمراہی کا عذاب بھی ان کو دے۔ وَلْعَنْهُمْ اور ان پر لعنت کر، لعنًا کبیرہ بڑی لعنت، یعنی یہ شدت غیظ اور غضب، شدت غصہ کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ دنیا کے اندر ہمارے سردار تھے، ہمارے بڑے تھے، ہمارے مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے دھوکہ دے کر، جھوٹ اور فریب کہہ کر ہمیں انہوں نے اس مصیبت میں پھنسوایا ہے، تو لہٰذا انہوں نے جو ہمیں جو ہے وہ جھوٹ بولا، انہوں نے ہمیں جو دھوکہ دیا، اس کا عذاب ان کو دے۔ یعنی اگر اے اللہ ہمیں سزا دی جاتی ہے گمراہ ہونے کی، تو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہمارے گمراہی کی سزا بھی ان کو دے، اور ان کو ان کی اپنی گمراہی کی بھی سزا دے، تو لہٰذا ان پر یعنی دگنا عذاب بھیج۔ تو گویا ان کو دگنی سزا دلوا کر یہ اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہیں گے، تو لیکن اس طرح اب ممکن نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ ان دونوں کو ہی دگنا عذاب ہوگا، ان کو اس بات کا عذاب ہوگا گمراہی کا، اور دوسرا ان کو عذاب دیا جائے گا کہ اپنی عقل استعمال نہ کرنے کا، ہدایت آنے کے باوجود، ہدایت کے پہنچنے کے باوجود، ان کو کہنے کے باوجود جو انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، اس کا عذاب دیا جائے گا۔
اور ان کو ان کی گمراہی کا، اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کی گمراہی کا، تو دونوں کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرما۔